ایک ایسا تحفہ جو آپ کی قسمت بدل سکتا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کا تحفہ، اور وہ بھی بالکل مفت۔ ایک ایسا طلسم جو آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ اس طلسم کے 4 حیرت انگیز راز اگر آپ جان گئے، اگر آپ اس میں سے ایک بھی راز جان گئے اور اس پہ آپ نے عمل کر لیا تو آپ بادشاہ وقت ہوں گے، اور جو آپ کی سب سے بڑی خواہش ہوگی وہ الحمدللہ بفضل باری تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ ایک آسمان دنیا پر ایک ایسا نبی جس میں فرشتوں کی سی خوبو ہے، اور وہ جس پر نظر کرم فرما دے نعمتیں اس کا طواف کرے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر جھڑکنے والے، پیچھے لگنے والے، ہانکنے والے، غیظ و غضب کی چیخیں مارنے والے، زور سے آوازیں دینے والے، ہانکنے والے، پیچھے لگنے والے، ڈرانے والے۔ قسم ہے یاد کرنے والے فرشتوں کی، ذکر کرنے والے فرشتوں کی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ جب کوئی بڑا حکم لگاتا ہے تو تارے کیوں ٹوٹتے ہیں، اور کس جن کے مسلمان ہونے پر لاکھوں ہزاروں جنات قتل کیے گئے، اور پھر اس جن کو فرشتوں نے سلامی دی، فرشتوں نے اسے قاضی الجن، ملک الجن کا لقب عطا کیا، اور اس جن کا، اس صحابی رسول جن کا مشتری کے ساتھ یا مال و دولت کے ستارے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور مشتری ستارے کے شرف کے وقت لکھے گئے نقوش کے اوپر اس کا نام کیوں لکھا جاتا ہے۔ آسمان دنیا کا فرشتہ صفت، شہزادہ نبی جس کو اللہ نے بلند مقام پر بلا لیا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کے وقت استقبال کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اندر گھیرا ہوا ہے۔ میری مراد حضرت ادریس علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے محبوب نبی ہیں جن کو اللہ نے بلند مقام پر بلا لیا ہے، اور جن کا ذکر باقی مذاہب کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جو مختلف مذاہب میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایسا نبی جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنا دیا، فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا، فرشتوں کا، نعمتوں کے فرشتوں کا، رحمت کے فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور وہ جس پہ نظر کر دیں وہ شخص نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر کسی اسم الہی کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضرت ادریس علیہ السلام اس ذکر کو، یا کوئی شخص کوئی بخور جلاتا ہے تو اس خوشبو کو اگر حضرت ادریس علیہ السلام قبول کر لے تو وہ شخص ظہور صنعت قدرت خدا ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اس شخص پر ہوتا ہے، نعمتیں اس کا طواف کرتی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بعض مذاہب میں میترون کے نام سے کیا گیا ہے، ایک ایسے نبی کے نام سے کیا گیا ہے جن کو بلند مقام پر اٹھا لیا گیا، بلند مقام پر بلا لیا گیا، اور ان کو فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، اور ان کے نزدیک انہیں فرشتہ بنا دیا گیا۔ قبالہ تصوف میں اور مختلف مذاہب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا نام جو ہے وہ میترون کے نام سے، یعنی میترون نامی فرشتہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہنوک نامی نبی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک نہایت معتبر ترین اور متبرک ترین فرشتہ میترون یعنی کہ ہنوک نبی مانا جاتا ہے۔ دراصل میترون کوئی فرشتہ نہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کو ہی ان کتابوں میں میترون کا نام اور فرشتے کا نام دیا گیا ہے۔ ان کے نزدیک
حضرت ادریس علیہ السلام کو، حضرت ہنوک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر بلا کر فرشتہ بنا دیا۔ نمبر 2، سورہ صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے صف باندھنے والوں کی اور پھر جھڑکنے والوں کی اور اللہ کو یاد کرنے والے فرشتوں کی۔ یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا کچھ اس طرح ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان ذمہ داریوں میں جو 17 مشتری کے اوپر فرشتے ہیں وہ سب باندھ کر کھڑے ہیں اور حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انہیں حکم ہوتا ہے وہ بادلوں کو ہانکتے ہیں، وہ بارش کو نازل کرتے ہیں، وہ زمین میں رحمت، برکت، عزت، دولت جس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے عطا کرتے ہیں، اور جس پر اللہ کا غضب، غیر، غصہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ غیظ و غضب کے فرشتوں کو وہ حکم دیتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو دوزخ کی طرف ہانکتے ہیں، دنیا میں انہیں شدت کی طرف، پریشانی کی طرف، غم کی طرف، غیظ کی طرف، غصے کی طرف ہانکتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ 2 طرح کے فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں، جو عزت، شہرت، دولت، محبت کے فرشتے ہیں، بارش کے فرشتے ہیں، یا ان فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو غیظ کے ہیں، غصے کے ہیں، غضب کے ہیں، اور چیخنے والے، واویلا کرنے والے، ڈرانے والے، خوفناک آوازیں دینے والے اور باتیں کرنے والے، بلانے والے فرشتے ہیں۔ اہل اسرار فرماتے ہیں کہ مشتری کے اوپر دولت، بارش، عزت، غرض کے ہر طرح کی فراوانی نعمت کے فرشتے موجود ہیں۔ اگر کوئی مشتری کے ملائکہ کو مسخر کر لے تو دولت، عزت، شہرت اور فراوانی نعمت اس کا مقدر ہوتی ہے، لیکن اسی آیت میں جس قدر رحمت کے فرشتوں کا ذکر ہے اس سے زیادہ غیظ و غضب کے فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ اور حکمہ فلاسفہ فرماتے ہیں کہ مریخ پر غیظ و غضب کے فرشتے مامور ہیں۔ جب تک کوئی مریخ کے ملائکہ کو مسخر نہیں کرتا، وہ مشتری کے ملائکہ کو مسخر کر کے اگر فائدہ حاصل کر بھی لے گا تو وہ بہت تھوڑا فائدہ ہوگا۔ اس سال شرف مشتری جو کہ 12 اگست تا 17 اگست واقع ہو رہا ہے، تو عین جب مشتری شرفی درجات پہ ہوگا تو اسی وقت مریخ بھی وبال میں ہوگا۔ لہذا اس وقت جو روحانیت سے نابلد لوگ ہیں یا جو علوم نقوش سے، علوم حروف سے، علوم اعداد سے نا واقف لوگ ہیں یا تھوڑا علم رکھنے والے ہیں، وہ اس شرف مشتری سے بالکل کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ رحمت، برکت، عزت اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی کلام سے حاصل بھی کر لیں تو اگر آپ کے پیچھے غیظ اور غضب کے فرشتے لگے ہوئے ہوں گے تو یہ چیزیں ملنے کے بعد بھی آپ سے جاتی رہیں گی۔ تو لہٰذا اگر ہم غیظ اور غضب کے فرشتوں کو تسخیر کرنا چاہیں گے تو ہم یا عزیزوں کا ورد جو ہے وہ 1.25 لاکھ مرتبہ کریں گے، اور اگر ہم مشتری کی برکت اور عزت، شہرت یا اس کی جو برکاتی ویوز ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم مشتری کے فرشتوں کو جو محبت کے اور دولت کے فرشتے ہیں اگر وہ ہماری طرف نظر کریں، ہم یہ چیز چاہتے ہیں تو ہمیں یا سلاموں کا 1.25 لاکھ کا ورد جو ہے وہ 12 اگست سے 17 اگست کے درمیان کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ ویڈیو میری شرف مشتری کے بعد دیکھتا ہے تو اگر وہ ہم سے پھر کلام یہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ دونوں اسماء مبارکہ کا 1.25 لاکھ کا ورد کر کے دے تو یہ نقش اسے فی سبیل اللہ دیا جائے گا، بشرط یہ کہ بالمصافہ اسے یہ نقش حاصل کرنا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بڑا حکم لگاتا ہے تو تارے کیوں ٹوٹتے ہیں، اور جب سید الشمہورس نے اسلام قبول کیا یا جنات کی وہ جماعت جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے
کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ نفر جنات میں سے جنوں کی ایک جماعت نے مجھ سے قرآن سنا ہے اور وہ قرآن سن کر گئی ہے اور جا کر اس نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ یہاں کوٹ کر دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ جب جنات کی ایک جماعت گزری تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ وہ قرآن ان کے دل میں گھر کر گیا، وہ آواز ان کے دل کو موم کر گئی۔ تو اس وقت جنات کا ایک بہت بڑا سردار سید الشمہورس وہ مسلمان ہوا، جس کے مسلمان ہونے کی خبر جیسے ہی پھیلی تو شیاطین جو ہے وہ آسمانوں کی طرف لپکے، تو آگے سے بے تحاشا صحابے جو ہے وہ شیطانوں کو مارے گئے اور لاتعداد شیاطین اس وقت مارے گئے۔ زمین میں شیطانوں پہ کوہرام مچ گیا، شیطان دوڑے، ابلیس کی طرف دوڑے کہ کیا ہوا؟ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے مختلف جگہ سے جہاں پہ شہابے ٹوٹے ہیں مختلف جگہ سے مٹی لا کے دی جائے۔ جب اس نے مٹی کو سونگا تو اس نے کہا کہ آج ایک جماعت نے، ایسی جماعت نے، بڑی طاقتور جنات کی جماعت نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جس میں سید الشمہورس جو کہ بہت طاقتور، بہت بڑا علم والا جن تھا، اس نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد جنات اس سے فیصلے کرواتے تھے، جس کی وجہ سے مشتری کے اور جو دولت کے فرشتے ہیں، ہزاروں جماعتیں فرشتوں کی کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ میکائیل علیہ السلام جو بارش پہ، دولت کے اوپر، بارش کے اوپر، رحمت کے اوپر اور اعمال خیر کے اوپر اور برکت کے اوپر مامور ہیں، اور ان کے نزدیک اور ان کے ماتحت جو جماعتیں ہیں وہ یا کبیرو یا متعالو کا ورد کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت سی تسبیحات ہیں، یا سلاموں کا ورد کرتی ہے اور سلامتی کے مختلف قسم کے وہ اعمال اور ان کو ورد میں رکھتی ہیں۔ تو ان سب فرشتوں نے سید الشمہورس ترابی الصحابی کو مبارکباد دی، اور جب آپ کو نبی پاک کی بارگاہ سے فیض ملا اور آپ نے جنات میں جب تبلیغ شروع کی، جنات کے معاملات آپ نے حل کیے اور جنات کے اندر جب آپ نے بڑے بڑے فیصلے کیے، تو فرشتوں نے آپ کو قاضی الجن اور ملک الجن کا لقب عطا کیا۔ اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے جو انسانوں اور جنات میں جاری ہے۔ بعض جگہ پہ انسانوں نے جنات سے علم حاصل کیا، بعض جگہ پہ جنات نے انسانوں سے علم حاصل کیا۔ میرے آقا کریم ایسے نبی ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، جن کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، جن کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے، جن کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ نے ہر چیز کو نوازا، آپ کی وجہ سے ہر چیز کو عروج ملا، آپ کی وجہ سے تمام عروج ہیں، آپ کی وجہ سے تمام بلندیاں ہیں۔ آپ نے جب جنات کی وہ جماعت جس کا قرآن میں ذکر ہے نفر کے نام سے، تو اس میں جو آپ نے جب فیض عطا کیا السید شمہورس ترابی کو صحابیت کے درجے پہ فائز کیا، اور جو فیض عطا کیا کہ فرشتے ان کو سلامی دیتے ہیں۔ اور آج 1400 سال گزر گئے ہیں، جو لوگ روحانیت اور عملیات اور تصوف سے واقف ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ وہ جب شرف مشتری آتا ہے تو شرف مشتری کے اعمال کے اندر حصول برکت کے لیے سید السید شمہورس ترابی کا نام لکھتے ہیں، کیونکہ فرشتے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جس کے پاس وہ کلام ہوتا ہے، جس کلام میں السید شمہورس کا نام ہوتا ہے، ایک صحابی رسول جن کا نام ہوتا ہے، جنات اس انسان سے محبت کرتے ہیں جس کے پاس وہ کلام ہوتی ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور غیظ و غضب والے فرشتے اس سے دور ہوتے ہیں۔ تو جو شخص اس وقت کے اندر یا سلامو یا عزیزوں کا 1.25 لاکھ کا ورد کرے اس کو بہت سا فیض حاصل ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی
सवा लाख का या सलामो या अजीजों का विर्द करके हमें मिलन करे तो हम एक कलाम उसको विर्द कर देंगे, उसको हदिया कर देंगे, तोहफा कर देंगे, बशर्त ये कि वो बिलमुसाफा मुलाकात करे और वो कलाम उस वक्त तक हमारे पास मौजूद हो। 12 अगस्त 17 अगस्त शर्फ मुश्तरी का वक्त होगा। अगर आप मेरी ये वीडियो शर्फ मुश्तरी से पहले देख रहे हैं तो 12 अगस्त से 17 अगस्त के दरमियान आप या अजीजों या सलामों का विर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत से फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करेंगे। अगर ये वीडियो आप मेरी शर्फ मुश्तरी के बाद देख रहे हैं तो अभी काफी अरसा तक जो है वो मुश्तरी बुर्ज सरतार में रहेगा, जो इसका शर्फी बुर्ज है। तो इसमें मुख्तलिफ औकात में आप दोबारा भी ये नक्श बना सकते हैं, लेकिन जो बहुत खास वक्त है वो 12 से 17 तारीख के दरमियान होगा। इसमें हम काफी तादाद में कलाम पाक तिलिस्मात वगैरह बनाएंगे जो आपको फी सबीलिल्लाह दिए जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप 1.25 लाख मरतबा हमें इसमें आज़म पढ़कर मिलक करेंगे तो ये नक्श आप बिलमुसाफा हमसे हासिल कर सकते हैं। मैं दुआ गो हूँ कि जो मैंने ये कावश की है, जो मैंने एक रात से पर्दा उठाया है, इससे कोई नाअहल फायदा ना उठा सके और अल्लाह ताला मेरे इस इल्म को ईमान वालों के लिए, मोहब्बत वालों के लिए नाफे इल्म बनाए और अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदके और अपने सहाबी जिन्नात और सहाबी जो सहाबी रसूल इंसानों में से हैं और आपकी जो आल और औलाद है उनके तफैल, आपकी आल के तफैल हमें बरकतें, इज्जतें, शोहरतें, दुनिया की फरावानी नेमत और आखिरत में हमारा बुलंद मकाम आका करीम के वसीला जलीला से अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।